Assalamu alaikum class. My name is Malik Imran Majid and I am here. My assignment topic primitive education in society to represent. What is the education? Education क्या है? प्रीमेटिव सोसाइटी में किस तरह एजुकेशन को प्रमोट किया गया, किस तरह एजुकेशन को मतलब आगे ले जाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, मॉरल्स, बिलीव एंड हैबिट्स। एजुकेशन जो है तालीम सीखने की सहूलियत या इल्म, महारत, इक़्तिदार, अखलाकियात, आदात और अकायद के हसूल का अमल है। एजुकेशन मेथड इंक्लूड मतलब एजुकेशन को पढ़ाने के लिए कौन से तरीक़ाकार यूज़ किए गए। एजुकेशन मेथड्स इंक्लूड टीचिंग, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एंड डायरेक्ट रिसर्च। तलीमी तरीक़ों में तदरीस तरबियत, कहानी, बहस और हदायत की तहलीक शामिल है। रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, हमारे मुआशरे में मतलब या मुआशरे में एजुकेशन का क्या रोल है। वो मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू एजुकेट इंडिविजुअल विद इन सोसाइटी to prepare and qualify them for the work in economy as well as integrate people into society and teach them the value moral of society। एक मुआशरे में तलीम का किरदार क्या है। तलीम का बुनियादी मकसद मुआशरे के अंदर अफराद को फ़रोग़ देने, मईशत में काम करने और साथ साथ मुआशरे में लोगों को मुआवजा देने और मुआशरे के इक़्तिदार और अखलाकियात को सिखाने के लिए तलीम देने के लिए है। रोल ऑफ एजुकेशन इज़ मीन ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल टू कीप सोसाइटी स्मूथिंग रिमेन स्टेबल। तलीम देने का मकसद जो है, तलीम को मतलब तलीम का किरदार अफराद को समाजी करने या मुआशरे को मुस्तक़िम रखने के लिए है। The school also can play a role in supporting youth development toward a positive sense of authentic identity। जो स्कूल जो हैं वो इसमें जो यूथ की डेवलपमेंट है उसको पॉजिटिव सेंस में अहम मतलब नस्ली इम्तियाज़ को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस दे कैन ऑर्गेनाइज सेवरल प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। देन कैन बिल्ड अप देयर सेंस ऑफ इंटरेक्शन अमंग द इंटेंसिटी मतलब नस्ली इम्तियाज़ को समझने के लिए भी अहम किरदार अदा करते हैं। एट द सेम टाइम दे कैन इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझने की सलाहियत है नस्ली इम्तियाज़ को, उसके लिए समझ पाते हैं, अच्छे तरीके से उसको जान पाते हैं कि नस्ली इम्तियाज़ है क्या। बाई इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रोग्राम, जब इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, दे विल नाउ द स्ट्रेंथ एंड यूनिकनेस ऑफ अथेंटिक ऑफ मलेशिया। तो वो मलेशिया तो इन प्रोग्राम को नाफिज करने से वो मलेशिया में नस्ली शनाख्त की ताकत और इनफरादगी को जान लेंगे। वैन द स्टूडेंट, जब तालिब इल्म फुल अंडरस्टैंडिंग इन द अथेंटिक आइडेंटिटी, जब वो नस्ली शनाख्त को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, दे विल बिकम मोर टॉलरेट एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर एथेटिक ग्रुप्स। जब तालिब इल्म नस्ली शनाख्त में मुकम्मल समझ लेते हैं तो वो दूसरों को इखलाकी ग्रोहों पर ज़्यादा बर्दाश्त और एहतराम करने वाले बन जाते हैं। द टर्म एजुकेशन इन प्रीमेटिव एंड अर्ली सिविलाइज कल्चर, मतलब कदीम एजुकेशन जो है वो किस तरह दूसरे कल्चर्स को उसने मतलब पुराने ज़माने के जो लोग थे या दूसरे लोगों के जो कल्चर्स थे उनको किस तरह फ़रोग़ दिया गया। द टर्म एजुकेशन कैन बी अप्लाई टू प्रीमेटिव कल्चर्स ओनली इन द सेंस ऑफ एजुकल्चरेशन विच इज़ द प्रोसेस ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन। इब्तदाई और इब्तदाई तहज़ीब की सकाफ़तों में तलीम टर्मीमीडिएशंस सिर्फ मईशत में और सिर्फ सकाफ़तों में लागू होता है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन, जो कि कल्चर को फ़रोग़ देने या ट्रांसमिशन का एक अमल है। अ प्रिमिटिव पर्सन वो कल्चर इज़ टोटली ऑफ यूनिवर्स हैज़ इज़ रिलेटिवली फिक्स सेंस ऑफ कल्चर कंटिन्यूटी एंड टाइमलेसनेस। जिसकी सकाफ़त अपनी कायनात की मजमूई है, उसकी सकाफ़ती तौर पर सकाफ़ती मुकर्रर एहसास है।
دا ماڈل آف دا لائف زندگی کا ماڈل ریلیٹیوٹی آف اسٹیٹک اینڈ ابزالو اینڈ ٹرانسمیٹڈ فرام ون جنریشن ٹو ادر جنریشن اینڈ ڈیویشن. یہ ایک نسل ہے جو کہ زندگی کا ماڈل نسبتاً جامد اور مطلق ہے، ایک نسل سے تھوڑا سا انحراف کے ساتھ منتقل کیا جاتا ہے. ایز فار پری ہسٹورک ایجوکیشن، پری ہسٹورک تعلیم کے طور پر صرف ابتدائی ثقافتوں کلچرز. The model of the life is relatively static and absolute and is transmitted from one generation to another generation. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں زندگی کے ایک ماڈل کے طور پر اس کو ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. As for prehistoric education, it can only inferred from educational practice in surveying primitive cultures. اسٹوری تعلیم کے طور پر یہ صرف ابتدائی ثقافتوں کو بچانے میں تعلیمی طریقوں سے بھی انفرادی طور پر لے جایا جا سکتا ہے. ہیومن کائنڈ ڈیولپ سکلز، مطلب کہ ہیومن کائنڈ ڈیولپ سکلز کیا تھیں، وہ کس طرح رہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے. ہیومن کائنڈ ڈیولپ سکلز کریٹنگ سسٹیننگ اینڈ ٹرانسمیٹنگ کلچرز، انسانیت پیدا کرنے، اس کو برقرار رکھنے اور اس کو منتقل کرنے کی حکمت عملی تیار کی گئی. These cultures several skills which have persisted from prehistoric time the present become the basis of the formal schooling. مطلب کہ اس میں وہاں پہ اسکولنگ کس طرح کی تھی، بچے کس طرح پڑھتے تھے، بچوں کو کیا پڑھایا جاتا تھا، بچوں کو کس طرح پڑھایا جاتا تھا، اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ کار اپنایا وہ چیز. پری لٹریٹ پرسن فیس دا پرابلم آف سیورل انوائرمنٹ، انہوں نے ماحول میں بہت سی پرابلمس کو فیس کیا، پرابلمس کو دیکھا. اینڈ پٹنگ دیم اگینسٹ نیچرل فورسز، اور نیچرل فورسز کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، لڑے. نیچرل فورسز کے خلاف وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت سی مشکلات کو دیکھا، جس میں اینیملز اور ادر ہسٹوریکل ہیومن بینگز دشمن انسان کے خلاف بنا دیا. ٹو سروائیو ہیومن بینگ نیڈس فوڈ، زندہ رہنے کے لیے انسانوں کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کی ضرورت ہوتی ہے، سردیوں میں کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو دا سروائیو ہیومن بینگ نیڈ فوڈ شیلٹر وارمتھ اینڈ کلوتھنگس، زندہ رہنے کے لیے انسانوں کو کھانا، پناہ، گرمی اور لباس کی ضرورت تھی. In order of transform of a frequently hostile environment into a life-sustaining one, humankind develops life skills that eventually become culture pattern. ایک دشمن ماحول کو تبدیل کرنے، ایک زندگی میں ایک اکثر دشمن کو ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے انسانیت نے زندگی کی مہارت کو تیار کیا، جو کہ آخر میں ثقافتی نمونہ بن گئی. فار دا کلچر آف پارٹیکل گروپ آف کنٹینیو، ایک گروپ کی صورت میں بھی اس نے کام کیا، خاص گروپ کی ثقافت کے لیے جاری رکھنے کے لیے بھی اس کو زندہ رکھا گیا. کلچر مسٹ بی ٹرانسمیٹڈ فرام گروپ اڈلٹ ٹو اٹس چلڈرنز، بالغوں میں سے بچوں میں اس کلچر کو فروغ دیا گیا، ٹرانسفر کیا گیا. ایز دا چلڈرن لرن دا لینگویج، اور بچوں نے پڑھنا شروع کیا، زبان کو سیکھا، سکلز مہارات کو سیکھا، نالج علم لیا، اینڈ ویلیو آف دیئر سوسائٹی، اور معاشرے کی قدر و قیمت کے بارے میں جانا. دے انہیرینٹ دا کلچرز دا ارلیسٹ پیٹرن آف ایجوکیشن انوالو، جو ارلیسٹ پیٹرن تھا، طریقہ کار تھا ایجوکیشن حاصل کرنے کا، اس میں ٹول اور انسٹرومنٹ میکنگ، انہوں نے ٹولز اور انسٹرومنٹس بنانا سٹارٹ کیے. دا موور آف گروپ لائف، اور گروپ کی زندگی کی حرکت کو اہمیت دی گئی. اینڈ لینگویج لرننگ، اور زبان کو سیکھنے پر زیادہ اہمیت دی گئی، فوکس دیا گیا. پریمیٹیو ہیومن فاؤنڈ دا سوسائٹی ان گروپ لائف، قدیم لوگ جو تھے انہوں نے گروپ لائف کو تلاش کیا، معاشرتی مطلب سیکیورٹی کو کس طرح سیکیور رکھنا ہے، اپنی لائف کو کس طرح وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو گروپ لائف کو انہوں نے دریافت کیا. بیسڈ آن دا کنشپ اینڈ ٹرائب پیٹرن، جو کہ کنگشپ اور قبائلی نمونوں پر مشتمل تھی. گروپ لائف پرووائڈ گریٹر ایفیشنسی ان گیدرنگ اور گروئنگ فوڈ، گروپ لائف نے جو ہے وہ ان کو خوراک مطلب مل جل کے کام کرنے اور خوراک کو ڈھونڈنے میں اہم ثابت ہوئی ان کے لیے. ان بلڈنگ شیلٹرز، گھر بنانے میں، اینڈ پروٹیکٹنگ گروپ ممبرز اگینسٹ اینیمیز، اور دشمنوں کے خلاف اپنے ساتھیوں کی حفاظت کرنے میں اہم ثابت ہوئی. لائف ان دا ہیومن گروپ واز ایجوکیشنل ایز چلڈرن آبزرو اینڈ لرن فرام دا آرڈر آف
order educational as children observe and learn from the older members of group. انسانی گروپ میں زندگی کی تعلیمی تھی جیسے کہ بچوں نے دیکھا اور گروپ کے پرانے اراکین سے سیکھا. Children were deliberately instructed in specialized tasks and role by their parents. بچوں کو جو ہے کہ ان کے پیرنٹ جو تھے وہ ان کو ایک خاص رول، خاص قسم کا ٹاسک دیتے تھے جن کو بچہ پورے کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹرائبلز اور سٹوری ٹیلرز اینڈ پرائڈس، ہدایت کی جاتی تھی قبائلیوں کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے بچوں کو کہانیاں، اور پادریوں کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ بچوں کو کہانیاں اور اپنے ٹرائبس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ بچوں کی قابلیت کو وہ جان سکیں. امپورٹنٹ امنگ دا ہیومن بینگ پاورز واز ابیلٹی ٹو ابسٹریکٹ تھاٹس. مطلب جو انسانوں کے درمیان جو طاقت تھی یا قابلیت تھی وہ سوچنے کی ہدایت تھی کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں، کیا کریں گے، کیا کرنا چاہیے. ایز ٹول میکرز ہیومن بینگ کولڈ فیشن اینڈ مینیپولیٹ انسٹرومنٹس. تو انہوں نے فیشنز کو دیکھتے ہوئے مطلب انسٹرومنٹس کو بنانا سٹارٹ کیا. اینڈ ابسٹریکٹ تھنکرز، اور سوچنے ڈیپ تھنکنگ کو مطلب سوچنے پر فوکس کیا کہ تھنکنگ کی جائے. دے کوڈ کریٹ، وہ بنا سکتے تھے. یوز اینڈ مینیپولیٹ سمبلز، علامات. مطلب ہمارے ارلی ایج میں ہمیں ماں باپ بتاتے تھے کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح. لیکن قدیم پریمیٹیو سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ ڈرائنگ کرتے تھے، نشانات بناتے تھے اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. تھرو جیسٹرز، اشاروں سے بات کرتے تھے. ساؤنڈز، آوازوں کے ذریعے. اینڈ ورڈز، اور ورڈز کو دہراتے تھے اور سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اینڈ کمیونیکیٹ سمبلز، اور سمبلز کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ رہنے کی کوشش کرتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک بندہ ایک ڈرائنگ بنا رہا ہے، ایک چیز بنا رہا ہے تو وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں کیا بنا رہا ہوں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے کیا بنا لیا ہے. اس طرح دوسرا بندہ کام کر رہا ہے، اس طرح تیسرا بچہ کام کر رہا ہے. تو وہ اس طرح انہوں نے اپنا پڑھنا سٹارٹ کیا جس کی وجہ سے سمبلز، ساؤنڈ، آواز، اس کے بعد جیسٹرز، اشاروں سے، پھر ڈرائنگ کے ذریعے انہوں نے زیادہ سیکھنے کی کوشش کی. تھرو جیسٹرز اسکولز ورڈ دے کوڈ کمیونیکیٹ ود ایچ ادرس. ان میں اسکولز نے بھی اہم کردار ادا کیا. ورڈس کے ذریعے بچوں سے کمیونیکیٹ کروایا، سمبلز کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کروانے کی کوشش کی. اس طرح بچوں نے اسکولز میں جانا مطلب سیکھنا شروع کیا. ایچ ادر، ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، رابطہ کرتے تھے. وین دیز سمبلز ور ایکسپریس ان سائن، اور جب ان سمبلز کو سائنس میں ظاہر کیا جاتا تھا. پکچر گراف یعنی تصویر بنائی جاتی تھی. اینڈ لیٹرز، اور ورڈز لکھے جاتے تھے. ہیومن بینگ کریٹڈ آر ریٹن لینگویج، تو انسانوں نے جو ہے وہ لکھی ہوئی زبان بنانا شروع کی. اینڈ میڈ دا گریٹ لیپ آف لٹریسی. ہیومن بینگ کریٹڈ ریٹن لینگویج اینڈ میڈ دیم دیئر گریٹ لیپ لٹریسی. مطلب کہ انسانوں نے جو ہے ایک تحریری زبان ایجاد کی اور اس پر سیکھنے کی کوشش کی. Humanity power to abstract, conceptualize and communicate in oral and written language had tremendous educational consequence. مطلب جو کنسیپچولائز انسانوں کی جو پاور تھی وہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے اورل اور ریٹن فارم میں کی جاتی تھی. ایک اچھا طریقہ کار تھا جو کہ ایک سیکوینس میں چلا. ایجوکیشن انوالو اینڈ ایمپسائز آن لینگویج لرننگ. تعلیم نے جو ہے وہ شامل ہوئی اور اس کو زور دیا گیا لینگویج لرننگ، زبان کو سیکھنے میں. ایز چلڈرن پارٹیسپیٹ، اور بچوں نے اس میں شامل حصہ لیا اور بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اینڈ سانگ، اسٹوریز اینڈ ریچولی فارمڈ دا گروپ کلچر انہیریٹنس. تعلیم نے زبان کے سیکھنے پر زور دیا بچوں کے طور پر گیتوں، کہانیوں اور رسم، جس میں گروپ کی ثقافتی ورثے کو قائم کی. مطلب بچوں کو ثقافت کے بارے میں بتایا جاتا تھا، فروغ دیا جاتا تھا کہ بچے اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں. تو مطلب یہ ہے کہ قدیم پریمیٹیو سوسائٹی جو ہے وہ جو تعلیم کا آغاز ہوا کس طرح ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں نے سمبلز کے ذریعے، ورڈز کے ذریعے، ساؤنڈ کے ذریعے اپنی لرننگ کو فروغ دیا، لرننگ کو سیکھنے کی کوشش کی. بالغوں سے بچوں کی طرف اپنی تعلیم کو مطلب فارورڈ کیا. مطلب بڑوں سے بچوں کی طرف تعلیم آئی. بڑے جو تھے وہ بچوں کو سٹوری ٹیلنگ بتاتے تھے، گیت بتاتے تھے. پادریوں کے آرڈر سے جو ان کے بڑے ہوتے تھے ان کو بتانے کی کوشش کرتے تھے اور بچے سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. ویسے تو قدیم جو لوگ تھے وہ بیسیکلی ان انسٹرومنٹ سے، سمبل سے، ان سب چیزوں سے ہی سیکھا ہے. لیکن آج کا جو دور ہے وہ ایجادات بہت زیادہ ہو چکی ہیں.
تو آج کل بچوں کے لیے تعلیم آسان ہو گئی ہے، اس میں پیرنٹس بھی انوالو ہو جاتے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی یوز ہو رہی ہے. سو آئی ایم ڈن مائی اسائنمنٹس. یو ہیو اینی کویشچن دین پلیز سے. تھینک یو سو مچ. اینڈ مائی نیکسٹ ممبر از طیبہ شفیق.